السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ آج کئی روز کے بعد ہم کتب نما دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو ہم نے کتابوں پر تبصروں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں آج ایک بہت دلچسپ کتاب آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے یہ شارع عام نہیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ شارع عام نہیں، یہ کراچی کی یادگار سڑکیں اس کتاب میں شامل ہیں، اور کتاب کی تحقیق اور تحریر یہ شاہ ولی اللہ جنیدی صاحب کی تحقیق ہے، اور انہوں نے اس پر کام کیا ہے۔ جنیدی صاحب ایک بہت منجھے ہوئے صحافی ہیں، اور انہوں نے مختلف اخبارات کے ساتھ بھی منسلک رہے، نیوز ایجنسیز کے ساتھ بھی، بہت سی بریکنگ سٹوریز ان کے کریڈٹ میں آتی ہیں۔ اور جنیدی صاحب نے یہ جو ایک کام کیا، مجھے یہ کتاب اس لیے خاص طور پر پسند آئی کہ جب ہم کسی بھی شہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس میں سڑکوں پر سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اصل میں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی سڑک جو ہے اس کا محل وقوع کیوں ایسے ہے، اور کیوں اس کا یہ نام رکھا گیا، اور پہلے اس سڑک کا نام کیا تھا، اور بعد میں یہ کیسے تبدیل ہو کر کن وجوہات کی بنا پر یہ نام تبدیل ہوا۔ یہ ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی شاہراہ کی، کسی بھی سڑک کی۔ جیسے میں نے اپنی ملتان کے بارے میں لکھا تھا کہ ہم جب کسی راستے پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس راستے پر اور کون کون گزرا، کس کس نے سفر کیا۔ راستوں کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے، اور وہ پہلا شخص جس نے کوئی راستہ بنایا وہ کون ہوگا، کون تھا، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہم غور نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کتاب سے مجھے یہ اس لیے پسند آئی کہ اس میں ان بہت سی چیزوں کا احوال موجود ہے، اور اس کا دیباچہ جو ہے وہ خواجہ رضی حیدر صاحب نے لکھا ہے۔ وہ خود ایک بڑے محقق ہیں اور دانشور ہیں، اور ان کے اب اس میں جو کتابوں کی سڑکوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں بہت سی سڑکیں ہیں جس کا اس کتاب میں ذکر موجود ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے اس شہر میں بے شمار سڑکیں ہیں، لیکن کچھ سڑکیں ایسی ہیں جن کی ہسٹورک اہمیت ہے، تاریخی اہمیت ہے، اور پھر یہ نام بلدیہ نے رکھے ان سڑکوں کے، پھر رکھے ہوئے نام تبدیل کیے گئے، کبھی کسی کے اعزاز میں، کبھی کوئی آیا تو اس کی شان میں کسی سڑک کا نام رکھ دیا گیا۔ تو شاہ ولی اللہ جنیدی نے اس پر جب کام کیا تو انہوں نے ہر سڑک کا ڈیٹا معلوم کیا۔ ظاہر ہے ہم یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ بلدیہ کے دفاتر میں موجود ہوتا ہے کہ کون سی سڑک کا نام کب کیسے رکھا گیا۔ ملتان میں بھی ہم نے بعض سڑکوں کے اور شاہراہوں کے نام کوشش کی یہاں رکھنے کی، لیکن بعض اوقات ہم سڑک کا نام تبدیل بھی کر دیتے ہیں، لیکن سڑک اپنے اصل نام سے ہی چلتی رہتی ہے، کیونکہ ایک عوام بھی ہوتے ہیں جو نام لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی تواتر کے ساتھ کچھ نام تبدیل ہو جائے، ورنہ لوگ پرانے ناموں کو ہی لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں بہت سی حیرت ہوئی دیکھ کر کہ کراچی میں کتنی ویرائٹی ہے ناموں کی۔ مثلاً ہم نے جو سڑکیں دیکھی ہیں یا سنی ہیں، ان میں ایم اے جناح روڈ کو ہم جانتے ہیں، یا چندریگر روڈ کا نام ہم نے سنا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر اس میں ہم نے دیکھا عبداللہ ہارون روڈ ہے، یہ بھی ایک معروف ہے۔ جگر مراد آبادی روڈ، شاعروں کے ناموں پر بہت ساری سڑکیں یہاں موجود ہیں۔ ایوان صدر روڈ ہے، یہاں ایک زمانے میں کراچی میں ایوان صدر موجود تھا۔ ایوان صدر روڈ ہے، جگر مراد آبادی روڈ ہے، جمشید روڈ ہے، خلیق الزماں روڈ، خالد بن ولید روڈ، نشتر روڈ، شاہراہ عراق، شاہ ولی اللہ روڈ، شیر شاہ سوری روڈ، فاطمہ جناح روڈ۔ تو ایک طویل فہرست ہے جو اس میں موجود ہے سڑکوں کے حوالے سے، اور مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں کراچی میں پرویز مشرف روڈ بھی موجود ہے، کیونکہ پرویز مشرف کا تعلق کراچی سے تھا اور کراچی والے ان کو اون کرتے ہیں۔ پرویز مشرف روڈ بھی نہ صرف موجود ہے بلکہ پرویز مشرف کالونی بھی کراچی میں موجود ہے۔ ایک بہت اچھی کتاب، اور اس کتاب کو دیکھ کر میرے جی میں یہ خیال آیا
کہ ایسا کام ملتان میں بھی ہونا چاہیے، ملتان میں بھی یہ ریکارڈ اگر حاصل کیا جائے تو یہ تحقیق کا ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ آپ اگر اس کتاب کو حاصل کریں گے، اس کتاب کے بارے میں معلومات آپ کو چاہیے ہوں گی، تو یہ کتاب جو ہے اسے آپ شاہ ولی اللہ صاحب سے رابطہ کر کے ان سے لے سکتے ہیں، اور یہ اسے شاہ محمد حمزہ ریسرچ اینڈ پبلیکیشن سینٹر کراچی نے شائع کیا ہے، اور یہ کتاب ویلکم بک پورٹ اردو بازار کراچی سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت کام ہے اور تحریک ہوتی ہے ایسے کاموں کو دیکھ کر ان پر مزید کام کرنے کی۔ بہت شکریہ۔